بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک ہماری اپڈیٹ ویڈیوز آتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کا مقصد، شادی کیوں کریں؟ آج کل بعض افراد یہی سوال کرتے ہیں کہ شادی آخر کیوں کی جائے؟ کیا شادی کرنا واجب ہے؟ کیونکہ شادی کرنے کے بعد بہت سے مسائل، بہت سے مشکلات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو آئیے پہلا سوال، شادی کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو۔ سورہ نساء کی تیسری آیت ہے، جو عورتیں اچھی ہیں اور نیک سیرت ہیں آپ ان سے شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ شادی انسان کی ایک فطری ضرورت ہے اور اس کے بہت سے فائدے ہیں جن میں سے اہم یہ ہیں۔ پہلا، بے مقصد گھومنے اور عدم تحفظ کے احساسات سے نجات اور خاندان کی تشکیل۔ غیر شادی شدہ لڑکا اور لڑکی اس کبوتر کی مانند ہوتے ہیں جس کا کوئی آشیانہ نہیں ہوتا ہے، اور شادی کے ذریعے وہ ایک گھر، ٹھکانہ اور پناہ گاہ حاصل کر لیتے ہیں۔ زندگی کا ساتھی، مونس، غمخوار، محرم راز، محافظ اور مددگار پا لیتے ہیں۔ یہ تھا پہلا مقصد۔ دوسرا، جنسی خواہشات کی تسکین، یعنی سیکس کے ذریعے اپنی ضروریات کو پوری کرنا۔ جنسی خواہش انسان کے وجود کی ایک بہت اہم اور زبردست خواہش ہوتی ہے، اسی لیے ایک ساتھی کے وجود کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سکون و اطمینان کے ساتھ ضرورت کے وقت اس کے وجود سے فائدہ اٹھائے اور لذت حاصل کرے۔ جنسی خواہشات کی صحیح طریقے سے تکمیل ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک فطری ضرورت ہے، اگر یہ صحیح طریقے سے انجام نہ دیا جائے تو اس میں بھی اختلافات کے سبب بن جاتے ہیں، ورنہ ممکن ہے اس کے سماجی، جسمانی اور نفسیاتی طور پر برے نتائج نکلے۔ جو لوگ شادی سے بھاگتے ہیں، دوری اختیار کرتے ہیں، شادی نہیں کرنا چاہتے ہیں، عموماً ایسے لوگ نفسیاتی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہت سے امراض ان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں جن میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف نکل جاتے ہیں۔ تیسرا، تولید و افزائش نسل، شادی کے ذریعے انسان اولاد پیدا کرتا ہے۔ شادی کا اصل ہدف اور مقصد تناکحوا و تناسلوا، اولاد پیدا کی جائے، بچے پیدا کیے جائے، یہی سنت ہے۔ بچے کا وجود شادی کا ثمرہ ہوتا ہے، شادی کا نتیجہ بچوں کا وجود میں آنا ہوتا ہے، اور خاندان کی بنیاد کو مستحکم کرنے، نیز میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگواری اور پائیدار بنانے کا سبب بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن اور احادیث میں شادی کے مسئلے پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک یہاں پر آیہ کریمہ بیان کر دی جائے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتٍ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، خدا کی بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری آیات ہیں، جن میں سے اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت قرار دی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو قرار دیا ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ شادی کا ہدف اور مقصد یعنی تمہارے درمیان میں ہم نے محبت کو قرار دیا ہے، رحمتوں کو قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث
حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں زنا شوئی ہم بستری شادی سے بہتر کوئی بنیاد جو سب سے بہترین ہے. اور حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں شادی کرو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جو پہلا ہدف اس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ ہے کثرت اولاد. حدیث اس میں وارد ہوئی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تناکحوا تناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامت ولو بالسقط. حضرت ارشاد فرماتے ہیں شادی کرو تاکہ بچے پیدا کر سکو، بے شک میں تم لوگوں کے ذریعے دوسری امتوں پر فخر کروں گا چاہے سقط شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. یعنی اولاد زیادہ کی جائے. آج کل جو 2 بچوں پر اکتفا کر لیا جاتا ہے یا 1 بچے پر اکتفا کر لیا جاتا ہے کہ نہیں رزق کے مسائل ہیں اور مالی حالات صحیح نہیں ہیں. کیا آپ 1 بچے کے لیے رازق بن سکتے ہیں؟ آپ خود اپنے سماج سوسائٹی میں ملاحظہ کریں، دیکھیں جن کے 1 بچہ ہے وہ کہاں پہنچا ہے اور جن کے 5 بچے ہیں انہوں نے کس طریقے سے تربیت کی ہے. رازق آپ نہیں ہیں، رازق خداوند عالم ہے جس بچے کے وجود سے پہلے ماں کے سینے میں اس کی غذا کا انتظام کر دیتا ہے. رازق وہ ہے، آپ رازق نہیں ہیں. تو پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 بچے کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کی تربیت کرنا ہمارے لیے بہت سخت ہے. ہمارے سامنے بہت سی احادیث روایات آیات موجود ہیں جو ان چیزوں کو بیان کرتی ہے، لیکن لوگ غلط رسومات پر عمل کر رہے ہیں جس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ سنت رسول اکرم سنت انبیاء علیہ السلام پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. دوسرا شادی کی برکت ہشام بن سالم امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے. کیا کہا انہوں نے کہا قال فرماتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فشکا الیہ الحاجت. ایک شخص حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا. فقال اور اس نے کہا اپنی غربت کی شکایت کی. تزوج فتزوج فوسع علیہ. حضرت نے فرمایا جب اس نے اپنی غربت کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا شادی کرو. تو اس نے شادی کی، خداوند عالم نے اس کو رزق و روزی عطا کی. یعنی شادی کے بعد اس کی غربت اور وہ مفلسی دور ہو گئی. اسلام اور خواہشات کی تسکین. اس دین اسلام نے واقعی فطری انفرادی اجتماعی تمام ضرورتوں اور مصلحتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنسی تسکین کے لیے راستہ معین کیا ہے جس میں بے جا پابندیوں کے نہ خراب اثرات ہیں اور نہ بے قید و شرط آزادی کے تباہ کن نتائج ہیں. اسلام نے ایک طرف غیر شادی شدہ رہنے اور معاشرے سے کنارہ کش رہنے سے منع کیا ہے اور دوسری طرف جنسی تسکین کے لیے شادی کی ترغیب دلائی ہے کہ آپ شادی کریں اور میاں بیوی ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کریں. یہی انسان کے لیے باعث آرام اور سکون کا سبب بنتا ہے. اور جہاں جنسی کشش کی سرکشی کا خطرہ ہو وہاں شادی کو واجب قرار دیا ہے. غیر شادی شدہ رہنا اسلام نے اچھا نہیں سمجھا ہے بلکہ اس کی سخت مذمت کی ہے. آئیے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھتے ہیں. حضرت نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں خیار امتی المطاہلون وشرار امتی العزاب. بہترین انسان میری امت کے بہترین لوگ شادی شدہ ہیں. سب سے اچھے لوگ شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں چونکہ جب شادی ہو جاتی ہے وہ بعض گناہوں سے باز آ جاتے ہیں، گناہوں کی طرف رغبت کم ہو جاتی، پھر اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں. اور وہ لوگ برے ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں
کیونکہ انسان کے اندر ایک فطری چیز کو خداوند عالم نے ڈالا ہے، وہ جنسی خواہشات، جو شادی کے ذریعے انسان پوری کر سکتا ہے، اور دوسرے وسائل کے ذریعے حرام میں انسان مرتکب ہوتا ہے، جس کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ اسی لیے منع کیا گیا کہ شادی جو کرنے سے پرہیز کرتے ہیں وہ غلط ہیں، بلکہ شادی کی جائے اور صحیح وقت پر صحیح ٹائم پر شادی کی جائے، تاکہ گناہوں سے محفوظ رہ سکیں اور سنت انبیاء و اوصیاء علیہم السلام پر عمل کر سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین کو ایصال فرمائے، بالخصوص ہماری شریک حیات عالمہ بطول فاطمہ بنت مولانا اقبال حیدر حیدری کی روح کو ایصال فرمائے۔ المصطفى والمرتضى